روزگاری کا دور ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، لوگ پریشان حال ہیں۔ تو اگر پریشان ہے روزی کے لیے اللہ سے، کاروبار کے لیے اللہ سے دعا کرنا ہے تو اس انداز میں دعا کرنا، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں آج اس مبارک رات میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، مولا میرے اٹھے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھنا، اے اللہ میں گنہگار ہوں، سیاکار ہوں، خطاکار ہوں مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب مسلمانوں کو شب برات کی رات اللہ اپنی رحم و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اللہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کر لے اور ہم سب کے حق میں بہتر ہو جائے۔ ناظرین آئیے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ شب برات کی رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت اہم ٹاپک، بہت ہی اہم بات آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس طریقے کے ویڈیوز بہت کم آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گے۔ بہت اہم نالج، بہت اہم جانکاری آپ کو آج کے اس ویڈیو میں ہم دینے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں بانٹ دیے جاتے ہیں ہر حکمت والے کام۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی سارے حکمت والے کام اسی رات میں جو ہے لکھا کرتا ہے، اس کی فہرست بنی کرتی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ اس رات کے کئی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شب برات جو ہم عام لفظوں میں کہا کرتے ہیں، شب کے معنی رات کی ہوا کرتی ہے، اور یہ نام جو ہے فارسی کا لفظ ہے شب۔ شب کے معنی رات ہوا کرتی ہے اور برات کے معنی معافی کے ہوا کرتی ہے، یعنی معافی والی رات ہے، اور اسے لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی مبارک رات ہے یہ، اور اسے لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے، اسے لیلۃ الرضوان بھی کہا جاتا ہے، اور اس رات کا ایک نام یہ بھی ہے لیلۃ السق۔ لیلۃ السق پیارے اس رات میں ایک فہرست بنا کرتی ہے کس کی اس جو ہے سال میں موت ہوگی، اور کون کون اس دنیا میں آئے گا، یعنی پیدا ہونے والے کا بھی نام لکھا جاتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہونے والے کا بھی نام لکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس رات میں گناہ کرنے والے، اس رات میں یوں ہی گھوم پھر کر کے، اس رات میں یوں ہی سیر و تفریح کر کے اپنی رات برباد کرنے والے، اس بات کا خاص دھیان رکھنا کہ اس رات میں جو ہے یہ بھی طے ہوا کرتا ہے، اس رات میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کس کی موت ایمان پر ہوگی اور کس کی موت بے ایمان ہوگی، یعنی کون ایمان پر انتقال کرے گا اور کون اہل حق سے ہٹ کر انتقال ہوگا۔ جو ساری رات یوں ہی برباد کر دیا کرتے ہیں، اس بات کا خاص دھیان رکھنا کہ کیا پتہ ہماری اگر موت ہوگی تو ایمان پر ہوگی یا نہیں، مرتے وقت ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا یا نہیں۔ پیارے اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت عام ہو جایا کرتی ہے۔ اس رات میں جو آپ دعا کریں، اس میں خاص اہتمام یہ بھی کرنا کہ اے اللہ اگر اس سال میری موت ہے، یا اللہ اگر اس سال مجھے اس دنیا کو خیر آباد کہنا ہے تو یا اللہ مجھے ایمان پر اٹھانا۔ پیارے سب سے بڑی دولت کیا ہے دنیا میں؟ اگر جو اس دنیا سے گیا وہ ایمان کے ساتھ گیا تو اس سے بڑی دولت انسان کو اور کچھ نہیں مل سکتی۔ تو اس رات میں یہ دعا ضرور آپ کرنا، ساری دعائیں کرنا، اللہ سے مانگنا، وہ بڑی ذات ہے اور بڑا مانگنا، لیکن ساتھ میں ایک دعا یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اے اللہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو۔ ایمان پر خاتمہ کی دعا اللہ سے ضرور کرنا پیارے،
عزیزو یاد رکھنا، اس رات میں جو فضول باتیں کر کے ادھر ادھر بیٹھ کر کے غیبتیں چغلی کر کے رات گزارتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ پیارے اس رات میں اگر آپ چاہیں تو عبادت کریں، یا نہیں تو سو جائیں، کم سے کم گناہ سے تو محفوظ ہوں گے۔ جس وقت آپ کے بارے میں لکھا جا رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہوٹلوں میں بیٹھ کر سیر و تفریح کر رہے ہوں اور اس وقت آپ کا رزق لکھا جا رہا ہو، یا آپ کی موت اور حیات کا فیصلہ ہو رہا ہو۔ تو یا تو عبادت کرنا یا پھر سو جانا، عشاء کی نماز پڑھنا، سو جانا، اور پھر اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لینا، یوں ہی فضول نہیں گھومنا اس رات میں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس رات میں کیا کیا نہیں کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ عبادت بھی کرتے ہیں لیکن عبادت کرنے سے پہلے کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جو سراسر ناجائز و حرام ہوا کرتا ہے، سراسر غلط ہوا کرتا ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں، اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی ہمارے حدیث میں ہے، نہ ہی قرآن میں ہے، اور نہ ہی کسی علماء کرام کا قول ہے۔ پیارے اس رات میں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ عشاء کی نماز پڑھ کر کے قبرستان جایا کرتے ہیں۔ جانا چاہیے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ہمیں قبرستان جانا چاہیے، بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ وہاں جا کر کے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتا ہوں، لوگ قبرستان جایا کرتے ہیں، جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ قبروں کے اوپر اگربتی اور موم بتی جلا دیا کرتے ہیں۔ اس بات کا سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ لوگ جو قبروں کے اوپر اگربتیاں اور موم بتیاں جلایا کرتے ہیں، یہ موم بتیوں کا رواج کیسے آیا، کہاں سے آیا؟ پیارے یاد رکھنا، پہلے کے دور میں جب لائٹیں نہیں ہوا کرتی تھی، روشنیاں نہیں ہوا کرتی تھی، تو لوگ موم بتی اس لیے لے کر جایا کرتے تھے تاکہ آنے جانے والوں کو جو ہے راستہ صاف دکھ سکے، کوئی جانور، موذی جانور کسی کو پریشان نہ کرے، تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے موم بتیاں لے جا کر راستوں میں لگایا جاتا تھا، نہ کہ قبروں کے اوپر۔ آج ہم نے کیا کیا؟ ہمارے یہاں ہر جگہ اکثر یہ ہے کہ ہر جگہ لائٹ بتی کا انتظام ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ رواجن، رسمن جو ہے موم بتیاں لے کر جاتے ہیں اور قبر کے اوپر لگا دیتے، اور اس کو وہ ایصال ثواب سمجھتے ہیں، ثواب کی نیت سے کرتے ہیں کہ، اور لوگ کہتے کیا بھائی، ارے تیرے جو ہے مرحومین انتظار کر رہے ہوں گے کہ تم موم بتی اگربتی لے کر۔ موم بتی کے لیے انتظار نہیں کرتے، اگربتی کے لیے انتظار نہیں کرتے ہیں، وہ تو یہ انتظار کرتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں سے، ہماری اولادوں میں سے کوئی آئے اور چند قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے ہمیں ایصال ثواب کرے۔ اس بات کا انتظار کرتے ہیں، یہ نہیں انتظار کرتے کہ وہ موم بتی ہماری قبر پہ جلائے۔ پیارے لوگ جب مرتے ہیں تو جہنم کا خوف کتنا ہوتا ہے، آگ کے نام سے ڈر لگتا ہے، اور لے جا کر آگ جلاتے ہیں قبروں کے اوپر۔ ایسا نہیں کرنا۔ اور جب آپ قبرستان جانا، بہت سارے علاقوں میں کیا ہے کہ لوگ آتش بازیاں کرتے ہیں اس رات میں۔ آتش بازی اسلام سے کہیں ثابت نہیں ہے، اس رات مباح ہر جگہ نہیں ہوتا، لیکن کئی علاقے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس رات میں آتش بازی کی جاتی ہے۔ پیارے یہ غیر کا کام ہے، ہم مسلمان ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا یہ رواج نہیں ہے۔ اسلام میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ اس رات میں آتش بازی کی جائے۔ لوگ قبروں میں، قبرستانوں میں جا کر کے آتش بازیاں کیا کرتے ہیں، پھل جھڑیاں جلایا کرتے ہیں، اور قبرستان والے تو آگ سے یوں ہی دور بھاگنا چاہتے ہیں، آگ سے کوسوں دور ہونا چاہتے ہیں، اور لوگ جو ہے ثواب کی نیت سے جا کر وہاں آگ جلایا کرتے ہیں، پھل جھڑیاں جلایا کرتے ہیں۔ تو پیارے یہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ شب برات کی رات میں یہ سارے کام جو ہم غلط کیا کرتے ہیں، اس کو نہیں کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لوگ اس کو ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، یہ ہماری جہالت ہے، کم علمی کی بنیاد پر ہم کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے کام آپ کو نہیں کرنا ہے۔ اگر اگربتی جلانی ہے، اگربتی کس لیے جلایا جاتا ہے؟ خوشبو کے لیے لوگ جلاتے ہیں، تو خوشبو کرنا ہے قبرستان میں، باہر گیٹ جو ہوا کرتا ہے وہاں لگا دے، الگ جگہ لگا دے، راستوں میں لگائیں، قبر کے اوپر اگربتیاں بھی نہیں جلانا ہے۔ اب آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے۔
اس رات میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ایصال ثواب اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جا کے کرنا ہے۔ سورہ یاسین یاد ہے، سورہ یاسین پڑھیں۔ قرآن شریف کی کوئی بھی آیت یاد ہو، کوئی بھی سورت یاد ہو، جتنا یاد ہو اتنا زیادہ وہاں جا کر کے پڑھیں اور ایصال ثواب کریں۔ اگر آیتیں سورتیں یاد نہیں ہے تو ہم اتنا کریں گے کہ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھیں۔ چھوٹی چھوٹی درود پاک ہوا کرتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کم سے کم اتنا تو ضرور کریں۔ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اگر درود شریف یاد ہے درود شریف پڑھیں۔ کلمہ شریف پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ کلمہ کا وزن بہت زیادہ ہوا کرتا ہے نامہ اعمال میں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو بھی کلمات یاد ہوں اس کو پڑھیں اور پھر ایصال ثواب کریں، مرحومین کے نام سے دعا کر دیں، اور پھر جو ہے وہاں سے آنے کے بعد جو بھی نفلی نماز پڑھنی ہے وہ گھر میں پڑھیں، کیونکہ گھر میں نفل نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ نفل نماز سے زیادہ آپ تاکید یہ کریں کہ جو بھی قضائے عمری ہے آپ کی زندگی میں، پہلے اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ زیادہ سے زیادہ قضائے عمری ضرور پڑھیں، اور اگر آپ پریشان حال ہے، اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی کام نہیں ہو پا رہا، آپ کی کوئی جائز خواہش ہے اور وہ کام اللہ تعالیٰ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام جلدی سے کر دے، تو صلاۃ الحاجات کی نماز پڑھیں۔ صلاۃ الحاجات کی نماز کا بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ نیت کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز حاجت کی نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے باندھ لے اور ثنا پڑھیں، اور جس طریقے سے نفل نماز اور نمازوں میں پڑھتے ہیں اسی طریقے سے نفل نماز ادا کر لیں۔ اور نفل نماز ادا کرنے کے بعد اب جو ہے خاص دھیان رکھنا، صلاۃ الحاجات کی جو مین جڑ ہے وہ دعا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے، بھیجا ہے۔ عبادت خوب کریں لیکن دعا کبھی کرنا نہ چھوڑیں۔ دعا کا اثر دنیا میں بھی ہوتا ہے، اگر دنیا میں نہیں ہوگا تو آخرت میں ضرور ملے گا۔ تو صلاۃ الحاجات کی نماز پڑھنے کے بعد اس بات کا خاص دھیان رکھیں کہ دعا کرنا نہیں بھولیں۔ جو بھی خواہش ہے، آج جیسے بے روزگاری کا دور ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، لوگ پریشان حال ہیں، تو اگر پریشان ہے روزی کے لیے، اللہ سے کاروبار کے لیے اللہ سے دعا کرنا ہے تو اس انداز میں دعا کرنا، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں آج اس مبارک رات میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، مولا میرے اٹھے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھنا، اے اللہ میں گنہگار ہوں، سیاکار ہوں، خطاکار ہوں، مولا اے اللہ میں جانتا ہوں میں گنہگار ہوں، لیکن اے اللہ تو تو رحیم ہے، یا اللہ تو تو کریم ہے، مولا تیری شان کریمی کی کوئی مثال نہیں ہے، مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دے رہا ہوں، اے اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دے رہا ہوں، اے اللہ تیرے حبیب کی پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کی چادر تطہیر کا واسطہ دے رہا ہوں، اے اللہ مجھے اچھی جائز روزگار عطا فرما دے، اے اللہ یا کاروبار میں برکت نصیب فرما دے، اے اللہ میری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، اور پھر تمام عالم اسلام کے لیے دعا کرنا نہیں بھولنا، اے اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہے، مولا سب کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ جو مسلمان الگ الگ جگہ پر الگ الگ طریقے سے پریشان ہے، مولا علماء کرام مولا ہمارے جیلوں میں ہے، اے اللہ انہیں جیلوں سے نکلنے کا اسباب پیدا فرما دے، اور یہ دعا کرنا کہ اے اللہ اپنے محبوبین کے صدقے میں، حضرت صدیق اکبر کی صداقت کے صدقے میں، حضرت عثمان غنی کی سخاوت کے صدقے میں، حضرت علی کی شجاعت کا صدقہ، حضرت امام حسین کی شہادت کا واسطہ، اے اللہ میری دعا کو قبول و مقبول فرما لے۔ اس طریقے سے دعا کرنا، اور نماز حاجت
پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ دیر بیٹھ کر کے جو ہے ذکر و اذکار ضرور کرنا، اللہ سے اپنے لو کو لگائے رکھنا، اور اس امید کے ساتھ یہ نماز پڑھنا اور اس امید کے ساتھ یہ دعا کرنا کہ آج اس اللہ کے گھر سے نکلنے کے بعد یا اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں تو آج اس مصلی سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ امید ضرور جو ہے پکا اور شرط ہے کہ امید ضرور اللہ تعالیٰ سے اچھی لگانا اور اس امید پہ دعا کرنا کہ آج اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اور جن بھائی نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، اسی طریقے سے دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔